اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بابرکت سلسلے کا آغاز ایک بابرکت دن سے کر رہے ہیں، جس میں قرآن مجید کو شروع سے آخر تک لفظ بلفظ مکمل قواعد تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ ہم اس سفر کی ابتدا قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ سے کر رہے ہیں۔ یہ سورت ہماری ہر نماز کا لازمی حصہ ہے، اس لیے اسے صحیح مخارج اور درست انداز سے پڑھنا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ بھی قرآن مجید کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس لفظ کو دیکھیے، اس کو الحمد اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الحمد یا الحمد پڑھ دیتے ہیں، یعنی ہا کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے اور دال پر جو پیش ہے اس کو بھی مجہول پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کو الحمد نہیں پڑھنا، الحمد، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ اس کی آپ بار بار پریکٹس کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو درست طور پر ادا کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ الحمد، الحمد للہ، لام جو لفظ اللہ کا ہے یہاں پر باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو ہے وہ زیر ہے، تو یہاں پر باریک پڑھیں گے۔ للہ کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ربل نہیں پڑھیں گے، اس کو ربل اس طرح مجہول نہیں پڑھیں گے، ربل آگے لام کو ساکن ہے، لام ساکن ہے، اس پر قلقلہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، ربل اس طرح نہیں پڑھیں گے، ربل عالمین، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ یہ کوشش کریں کہ حمزہ کی آواز یہاں نہ نکلے، یعنی عالمین، عالمین اس طرح نہیں، عال، اس کی آپ پریکٹس کریں۔ ہا اور عین کا مخرج ایک ہی ہے، تو اس کی اگر بار بار پریکٹس کریں گے تو درست طور پر پڑھ سکیں گے۔ عالمین، الحمد، الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیت پڑھ لیجیے جی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے۔ قرآن مجید میں جو حروف تہجی ہیں قرآن مجید کے 29، اس میں 3-4 حروف ایسے ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہیں، اس میں ہا اور عین ہے، تو اس کی اگر آپ 10-15 مرتبہ پریکٹس کر لیں، بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی درست ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس طرح پڑھیں گے، ہا پڑھیں گے، اس کو ہا نہیں پڑھیں گے۔ میم پر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ الرحیم، الرحمن، نون کو مجہول نہیں پڑھیں گے۔ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ مالک یوم الدین،
مالکی، میم پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو مالکے نہیں پڑھنا، یعنی لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو مجہول نہیں پڑھنا آپ نے، مالکے اس طرح نہیں، مالکی 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 یو، آگے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کو یو پڑھ دیتے ہیں، یو یو نہیں یو، یو پڑھیں گے اس کو یو، مالکی یوم الدین۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، تو یہاں پر یا پر شد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، ایاک ایاک، نعبد، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، یا حمزہ کی آواز نہیں ہوگی، نعبدو نعبدو اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، نعبدو نعبدو، یہ آواز دال پر جو پیش ہے اس کی آواز او کی آواز ہوگی، او کی نہیں ہوگی، نعبدو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر بھی عین کی آواز کو جو آپ نے وہ صحیح طور پر ادا کرنا ہے، نستعین۔ نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں پر اہدے نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، پڑھنا، اور ہا جو ہے یہ باری ہے، اس کو آپ نے یہ آواز نکلے گی، دی، دے نہیں پڑھنا، دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی مجہول نہیں پڑھنا، بہت سارے لوگ اس کو مجہول پڑھ رہتے ہیں، دے نس سے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جبکہ یہ پڑھنا درست نہیں ہے، تجوید کے اصولوں کے خلاف ہے، آپ اس کو دی پڑھیں گے، دی نصی، یہاں پر صاد کو موٹا پڑھنا ہے، بہت سارے احباب یہاں صاد کو سین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اہدی نصیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور آگے یہ تو ہے، اس کو نصیرات المستقیم نہیں پڑھیں گے، طول، یہ تینوں حروف موٹے پڑھے جائیں گے، اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم، قوف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، 7 حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قوف ہیں، اور یہاں پر دیکھیے یہ صاد بھی موٹا پڑھا جائے گا، اس کو آپ نے سین نہیں پڑھنا، اور طا ہے یہ تا نہیں پڑھنا، تو اہدنا الصراط المستقیم اس طرح پڑھیں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، یہاں پر بھی وہی لفظ صراط کا آ گیا ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے، را بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور طا کو آپ نے باریک نہیں پڑھنا، یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، اگر باریک پڑھیں گے تو یہ تا ادا ہوگا، تو یہاں خیال کرنا ہے، صاد موٹا پڑھیں گے، اگر باریک پڑھیں گے تو سین کی آواز نکلے گی، طا کو موٹا پڑھیں گے تو تا کی نکلے گی، تو ان دونوں حروف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، صراط الذین، زال کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں، صراط الذین انعمت، انعمت، یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، انعمت، غنہ نہیں کریں گے، انعمت، عین کی آواز کو بھی واضح کریں گے، حمزہ کی آواز نہ آئے، انعمت علیہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہیں پڑھیں گے، غیر المغضوب، یہاں دونوں حروف جو ہیں یہ غین اور ضاد موٹے پڑھے جائیں گے، مغضوب نہیں پڑھیں گے، اس کو مغضوبی
مغضوبی علیہم۔ اور یہ آخری لفظ دیکھ لیجئے، یہاں پر بہت سارے دوست جو ہیں وہ ولضالین پڑھ لیتے ہیں، یعنی لام پر جو شد ہے اس کو جماؤں کے ساتھ ادا نہیں کرتے، پہلے مد کریں گے اور پھر لام پر جو شد ہے اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، ولضالین۔ لام پر تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جماؤ جو ہے ہوگا اور اس کو صحیح طور پر ادا کریں گے، وَلَضَّالِّينَ۔ تو آئیے اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ مکمل تلاوت کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امید ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، اس کی آپ بار بار پریکٹس کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ اس کی تلاوت شروع کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 آیات جو ہے وہ ہم تلاوت کیا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔